تعالى وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ذوي الاجتبى والاهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون آمنت بالله وصدقنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا آنے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آؤ بصیرت کی آنکھوں کو کھولو، ان خطرناک سانپوں سے محفوظ ہو لو، بریلی کے سائے میں یوں جا کے بولو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ، گستاخ جہنم کا کتا ہے واللہ، جو مردہ کہے خود وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات، آیے کریمہ پہ گفتگو کرنے سے قبل سارے لوگ مل کر کے مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت نوشے بزم جنت گل باغ رسالت عرش کی سے وزینت فرش کی تب نظر، جو حسین نہیں احسن ہے جمیل نہیں اجمل ہے، کریم نہیں اکرم ہے، یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب ادھر میلاد بھی ہے ادھر کھانا بھی ہے، دونوں چیز کا خیال رکھنا ہے. اب خیال کس کا رکھنا ہے؟ تو حقیقت میں اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کریم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. ہماری نظریں ادھر ہی دیکھ رہی ہے، دل بھی ادھر ہے، اللہ ماشاءاللہ، لیکن بیٹھے ادھر ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ ایسی محفل ہے کہ آپ کی ہر حرکات و سکنات کو مصطفیٰ وہیں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی مصطفیٰ جان رہے ہیں، اور آپ کی آنکھیں کہاں ہے اور آپ کا دل کہاں ہے یہ بھی مصطفیٰ جان رہے ہیں. اور یہ عام محفل نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی سبھا، پوری دنیا میں کوئی ایسی محفل نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم کی محفل کی طرح ہے. تو کوئی دکھائے. پوری دنیا میں کسی کی بات ایسی نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم کی بات کی طرح ہو، اس لیے کہ مصطفیٰ بولتے تھے، ظاہر میں لگتا تھا کہ مصطفیٰ بول رہے ہیں، حقیقت میں زبان مصطفیٰ کی ہوتی تھی لیکن بات تو خدا کا ہوتا تھا. کھانا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان مصطفیٰ کی تھی لیکن بات خدا کی تھی. اور یاد رکھیے گا آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ بڑی برکت والا عظمت والی محفل ہے. شاید کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، بغداد شہر میں ایک ضعیفہ رہتی تھی، رات کو نعت مصطفیٰ پڑھا کرتی تھی. آواز اچھی نہیں تھی، ضعیفہ تھی، چہرے پہ جھرری چھا گیا تھا، اتنا حسن نہیں، لیکن نعت رسول پڑھتی تھی. آج بھی لوگ نعت رسول پڑھتے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن سننے کا مزاج بھی بدل گیا ہے اور پڑھنے کا مزاج بھی بدل گیا ہے. اعلیٰ حضرت پوری زندگی میں صرف 2 شاعر کا کلام سنتے تھے،
ایک کا نام حسن رضا بریلوی ہے، دوسرے کا نام کفایت اللہ کافی مراد آبادی ہے، تیسرا شاعر آیا تھا، کہا حضور میں ایک نعت لکھ کر کے لایا ہوں، پڑھوں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا پڑھو۔ جب وہ پڑھا تو اعلیٰ حضرت رو رہے تھے، جھوم رہے تھے، مچل رہے تھے۔ جب وہ نعت پاک ختم کیا پڑھ کر کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر تو زبان سے جو بول رہا تھا تیرا دل بھی یہی بول رہا ہے تو یقین رکھ کہ قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور تیری قبر اندھیری نہیں بلکہ تیری قبر منور ہو جائے گا، اور یاد رکھ میدان محشر میں بھی تو کامیاب رہے گا۔ لیکن زبان کہہ رہی ہے، دل نہیں کہہ رہا ہے، تو پھر ڈر اس پروردگار سے جو تیرے ہر چیز کو جانتا ہے، تو کیا کرتا ہے، رات کی تاریکیوں میں یہ بھی جانتا ہے، دن کے اجالوں میں کیا کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اور جو نعت مصطفیٰ پڑھ رہی تھی، آنکھ لگ گئی نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے، خواب میں آمنہ کا لال تشریف لے آئے۔ رسالہ ثواب کی محفل سبحان اللہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر پوچھے گا، کہا کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے، اور یاد رکھیے گا ہم خواب میں کسی کے آئے، آپ کسی کے خواب میں آئے، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن خود آمنہ کے لال سارے 1400 برس پہلے فرما دیا کہ اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا گویا مجھے کو دیکھا۔ کہتی ہے وہ عورت خواب میں مصطفیٰ کریم تشریف لائے، اے بوڑھی تو نعت رسول پڑھتی ہے، آ کر کے میرے روزے پہ کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ جیسے اتنا کہنا تھا، بوڑھی کہتی ہے کہ حضور آپ کے روزے پہ بہت ایسے نعت رسول پڑھنے والا ہے جو جایا کرتا ہے، اس لیے جایا کرتا ہے جو نعت لکھتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے، اس کی آواز بھی اچھی ہے، اس کی صورت بھی اچھی ہے، اس کے زلف بھی اچھے ہیں، اس کا کردار بھی اچھا ہے، اس لیے وہ جا کر پڑھا کرتا ہے۔ سرکار اجوالم فرماتے ہیں اے بوڑھی سن، جس کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ میرے پاس جا کر نعت رسول سنایا کرتا ہے، لیکن جس کا دل اچھا ہوتا ہے مصطفیٰ کریم اس کے پاس آ کر کے سنا کرتا ہے۔ اس لیے زبان نہیں، دل کو اچھا کیجئے۔ ابھی سن رہے تھے نا روح کے بارے میں، یعنی کہ جب روح بیمار ہو یعنی غیبت کرتا ہے تب بیمار ہوتی ہے، یا جو چغلی کرتا ہے تب بیمار ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ پوری بات کی ایک ہی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ لوگوں تیرے جسم میں ایک دل ہے، جب وہ دل جو تمام جسم کا سردار ہے جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کا نظام سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ یعنی جب وہ بگڑتا ہے تو انسان غیبت کرتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو انسان چغلی کرتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو انسان جو ہے کسی کی جو ہے حسد بھی کرتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو انسان اپنی زبان سے نعت مصطفیٰ نہیں بلکہ کسی کو گالی دیا کرتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو انسان رات کی تاریکیوں میں بلکہ جو ہے مصطفیٰ کریم کی گنبد خضرا نہیں، رات کی تاریکیوں میں ممبئی کے ناپاک ہیروئن کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتا ہے، صبح میں اٹھ کر کے فلاں ہیروئن کی زلفیں اچھی ہے، فلاں ہیروئن کی جو ہے چہرہ اچھا ہے، اس کی صورت اچھی ہے، اس کی سیرت اچھی ہے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، دنیا میں کوئی کتنا بھی زیادہ حسین ہو جائے لیکن شیخ سعدی سراجی فرماتے ہیں کہ بلغ العلا بجمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پوری دنیا کے حسینوں کو ایک پلے میں رکھ دو، مصطفیٰ کا تلوہ پلے میں رکھ دو، کبھی مصطفیٰ کے تلوے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو میرے امام کہتے ہیں جس کے تلووں کی دھوان ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ چوک چوراہے پہ بیٹھ کر، اسکول اور کوچنگ میں بیٹھ کر، دیگر جگہوں پہ کسی کے ساتھ بدنگاہی مت کیا کرو، اور بدنگاہی کر کے تعریف مت کیا کرو۔ اگر کسی کے ساتھ کسی کے حسن کی تعریف کرنی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے حسن کی تعریف کر، کسی کا چرچا ہی کرنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا چرچا کر۔ اور تو کیا سوچتا ہے کہ چوک چوراہے پہ بیٹھ کر کسی کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کی جاری وہ نہیں جانتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے، لیکن مدینے میں مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے اسکول اور کالج کی دنیا میں، واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا میں ہم رہتے ہیں تو بلکہ جو ہے ہم کسی کو دیکھتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نماز دیکھ رہی ہے، نماز دیکھ رہا ہے، یاد رکھنا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے
ربانی شہباز نامکانی الشیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ۔ علامہ عبدالقادر سیلوی فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ میرا نام اس وقت تک کوئی نہیں لے سکتا ہے جب تک کہ میں نہیں چاہ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فراز کہتے ہیں کہ دمشق کے جامع مسجد میں عبد القادر جیلانی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، میں ان کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سردار کے شہر سے گزر رہے ہیں لیکن کوئی نہ سلام کر رہا ہے نہ کوئی مصافحہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے سوچا اتنے بڑے اللہ کے ولی اللہ کے محبوب بندے کوئی مصافحہ کرنے نہیں کر رہا ہے، دل میں جیسے خیال آیا تھا عمر فراز کے دیکھتے ہیں اتنے لوگ ہوتے آپس سے مصافحہ کرنے لگے کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے لیکن بعد میں بہت دور ہو گئے۔ اب میں نے غلط خیال کر لیا ہے، وہی اچھا تھا کہ کوئی مصافحہ نہیں کر رہا تھا، میں اللہ کے ولی کے ساتھ تھا۔ ہوش عدم نگاہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر تو کیا سوچ رہا تھا؟ عبد القادر جیلانی سے کوئی مصافحہ نہیں کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے دنیا کے تمام انسانوں کے دل کو اللہ نے عبد القادر کی مٹھی میں دے دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اب مجھ سے کوئی مصافحہ کرتا ہے، میں چاہتا ہوں اب میرا کوئی ذکر کرتا ہے، میں سوچنے پر مجبور ہوں عبد القادر کا نام بغیر عبد القادر کے جانے سے کوئی نہیں لے سکتا ہے، مدینے والے کا نام کوئی کیسے لے سکتا ہے، مدینے والے کی محفل میں کوئی کیسے آ سکتا ہے۔ میرا یقین میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر کوئی بلکہ عبد القادر جیلانی کا نام عبد القادر کی مرضی سے لیتا ہے تو مدینے والے کی محفل بھی کوئی سجاتا ہے تو مدینے والے کی مرضی سے سجاتا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ نبی کی محفل میں بیٹھیے تو دل جسم کو کہیں رکھیے، نگاہیں کہیں ہو لیکن دل گنبد خضرا کے قریب رکھیے۔ آپ سمجھ لیں کہ نہیں؟ یہ محفل آپ کی بخشش کی ضمانت ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا آپ کو نہیں مرنا ہے؟ کیا ہمیں نہیں مرنا ہے؟ 1 گھنٹہ بعد بھی ہم کھانا کھا سکتے ہیں، 2 گھنٹے بعد بھی کھا سکتے ہیں لیکن 2 گھنٹے بعد ایسی محفل نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے جو محفل مل سکتی ہے کہ 4 لوگ ایک جگہ جمع ہو کر جھوٹ کی محفل کر سکتی ہے، غیبت کی محفل کر سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی محفل نہیں۔ اگر تعریف کی محفل نہیں ہے تو یہی وہ محفل ہے۔ یا تو آپ کبھی نبی کی میلاد جلسے میں بیٹھتے ہیں تو کبھی مصطفیٰ کے زلف عنبر کی تعریف کی جاتی ہے، کبھی مصطفیٰ کے حسن کی تعریف، کبھی مصطفیٰ کے طلبے کی تعریف، کبھی مصطفیٰ کے جلوے کی تعریف، کبھی مصطفیٰ کے سینے کی تعریف، کبھی مصطفیٰ کے مدینے کی تعریف۔ اور ابھی حاجی جی بیان کر رہے تھے حضرت علی کے حوالے سے کہ علی نے مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر کہا تھا جسے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے۔ اور لوگوں نے سوال کیا بھی تھا، انسان کے روح میں فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین آئے تھے، مسجد نبی میں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد پوچھے تھے۔ حضرت المدارس علامہ عبدالرحمان سپوری نے لکھا ہے، آج بھی میرے پاس کتاب موجود ہے، علی بتاؤ ابھی جبریل کہاں ہے؟ علی نے اوپر نگاہ اٹھائی، ساتوں آسمان دیکھ لیا، نیچے نگاہ دیکھے، ساتوں آسمان زمین کے دیکھ لیے، آج کہیں علی نظر نہیں آتے ہیں، کہیں جبریل نظر نہیں آ رہا ہے، آج جبریل رومی ہو، میں سوچنے پر مجبور ہوں جب علی کے نگاہ کا یہ پاور ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے نگاہ کا کیا پاور ہوگا؟ ابھی تو میرا امام بھائی سے کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جنت میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ محفل میں بیٹھ کر ہم ذہن اور دل کو ادھر ادھر رکھیں گے؟ کیا مدینے والے مصطفیٰ نہیں جانتے ہیں؟ یقیناً جانتے ہیں۔ اس محفل کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک حدیث سنیے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے۔ یہ حدیث کی ترجمہ نہیں کر رہا، کیا فرمایا؟ میری امت امت مرحومہ ہے۔ کہا میری امت قبر میں جائے گی بہت سارے، سب کے بارے میں کہا میری امت بہت سارے ایسے ہیں جو قبر میں جائے گی تو گناہگار ہو کر کے جائے گا، میدان محشر میں اٹھے گا تو سب کے گناہوں سے پاک ہو کر کے اٹھے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اذا مات الانسان، آپ نے حدیث فرمایا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جیسے جسم سے روح پرواز کی، اب کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اب کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اب کوئی زکات نہیں دے سکتا ہے، اب کوئی حج نہیں کر سکتا ہے، اب کوئی جو ہے مدارس اسلامیہ میں چندہ نہیں دے سکتا ہے، اب کوئی مسجد میں پیسہ نہیں لگا سکتا ہے، اب کسی یتیموں کا سہارا نہیں بن سکتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، اب کوئی توبہ بھی نہیں کر
نہیں کیا, اس نے نماز بھی نہیں پڑھی, اس نے روزہ بھی نہیں رکھا, اس نے زکات بھی نہیں دیا, پھر آخر میں گناہوں سے پاک کیسے ہو جاتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو, وہ دنیا سے آئے گا اپنے پاس نیک اولاد کو چھوڑ کر کے آیا ہے, جو ہے صدقہ جاریہ کر کے آیا ہے, ایسا عمل کر کے آیا ہے کہ جو جس سے ہمیشہ کے لیے ثواب ملتا رہے. یعنی مصطفیٰ کریم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والا چلا آئے گا لیکن زمین پر نیک بیٹا چھوڑا ہوگا اور نبی کی محفل کو سجائے گا, اور محفل کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور میدان محشر میں اٹھے گا تو گناہوں سے اٹھے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں جو خرچ کیا جاتا ہے یہ بیکار جا رہا ہے. ایسا نہیں, قرآن کی تلاوت میں اپنے ماں باپ کے نام سے قرآن خوانی کروا کر رسالت ثواب کرتا ہے, کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, یہ بیکار جا رہا ہے. کہا گیا کہ یہی وہ محفل ہے, قرآن کی تلاوت ہے, نماز جیسی عبادت ہے. یاد رکھیے گا, اسی لیے ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ 2-3 اولاد دے تو سب کو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بناتے ہیں, بنائیے, لیکن ایک بیٹے کو حافظ قرآن ضرور بنا لینا, عالم دین ضرور بنا لینا. اس سے آپ کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا, جب آپ کا بیٹا عالم دین ہوگا, جب تو مسجد کے مسلے پہ کھڑا ہوگا, جب تو مدارس اسلامیہ کے درس نگاہ میں بیٹھ کر کے کسی کو قرآن سکھائے گا. آپ سمجھتے ہیں جو 5,000 کماتا ہے آپ کے نگاہ میں وہ نہیں ہو, لیکن کمینے والے مصطفیٰ نے آج سے 1450 برس پہلے کہا تھا خیر من تعلم القرآن وعلمہ, دنیا کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا بھی ہو اور دوسرے کو سکھایا. مجھے فخر اس بات کی ہے کہ مرحومہ دنیا سے جانے کو چلی گئی, اسی بیٹے کو ڈاکٹر تو نہیں بنا پائی, اسی کو انجینئر تو نہیں, پروفیسر تو نہیں, لیکن ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دی ہے, اور وہ حافظ قرآن مسجد کے مسلے پہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں مدینے والے مصطفیٰ کھڑے ہوا کرتے تھے. آپ کو پتا نہیں ہے, آج آپ نماز میں جاتے ہیں, کوئی نمازی کی توہین کر رہا ہے, کوئی امام کی توہین کر رہا ہے, لیکن رکشا کے سنی مسلمانوں نوٹ کر لو اور کہنا سیتامڑھی کا کوئی رمضانہ کہہ کر گیا تھا, کوئی قادری فقیر کہہ کر کے گیا تھا, کسی کی غیبت کرنا بند کر دو کسی عالم سے, کسی نمازی کے بھی, اس لیے کہ نمازی وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں رسول کا صحابی کھڑا ہوتا تھا, اور امام وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں نبیوں کا سلطان کھڑا ہوتا. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے محفل میلاد نہ کیجیے, کھانا تو کھانا ہی ہے, اور یہ محفل میلاد ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ محفل میلاد وہ ہے, علامہ عبدالحق دہلوی سے کسی نے پوچھا حضور آپ انتقال کر جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو کس چیز پہ یقین ہے کہ ہم اس چیز کی بنیاد پہ بخشے جائیں گے؟ معلوم ہے آپ کو, علامہ عبدالحق دہلوی نے کہا وہ لوگوں کان کھول کر سن لو, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں سجدہ بھی کرتا ہوں, رب کی بارگاہ میں رکوع بھی کرتا ہوں, قیام بھی کرتا ہوں, لیکن مجھے رکوع پہ ناز نہیں ہے, قیام پہ ناز نہیں ہے, اپنے سجدوں پہ ناز نہیں ہے. رمضان میں بھی روزہ رکھتا ہوں, دیگر نوافل روزے میں بھی کثرت کرتا ہوں, لیکن مجھے روزے پہ ناز نہیں ہے بلکہ مجھے مصطفیٰ کی میلاد پہ ناز ہے. اگر میں بخشا جاؤں گا نبی کی میلاد کے صدقے میں بخشا جاؤں گا. علامہ عبدالحق دہلوی نے اتنا کہا تھا, بریلی کا امام پکار اٹھا تھا, حشر بچ ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے کیلے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے ابو چل کر مگر ہم کو رضا, دم میں جب تک دم ہے پھر ان کا سناتے جائے. جس میں جان ہے تو مصطفیٰ کی تعریف کیا کیجیے, جسم سے روح پرواز کرے تو مصطفیٰ کے نام لیتے لیتے روح پرواز کر جائے, تاکہ آپ قبر میں بھی پہنچے تو فرشتے دیکھ کر کہے کہ آنے والا عام انسان نہیں آیا ہے, مصطفیٰ کا غلام آیا ہے. آپ کو پتا نہیں, ایک بات کو میں اپنی تکلیف ختم کروں, مصطفیٰ کے غلام بن جائیے. مصطفیٰ کے غلاموں کے صرف جب میں آپ کو بتانے لگوں گا نا تو فرشتوں کو بھی سکھایا کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے سب سے غلام ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جس کا نام بایزید بستامی ہے, میں ان کے حوالے سے بات دیکھ رہا تھا. بایزید بستامی نے اپنی زندگی میں کہا تھا اگر جہنم میرا چہرہ دیکھ لے گا تو اسی طرح برا ہے. اللہ اتنے بڑے اللہ کہتے جہنم دیکھ لے مجھے تو اسی طرح جہنم ٹھنڈا پڑ جائے گا. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں بایزید بستامی کہ جب وہ قبر میں گئے, قبر میں جانے کے بعد جو فرشتے آئے تھے جن کا نام منکر نکیر ہے, کہا تھا من رب ہوگا, جیسے اتنا کہا تھا نا, کہا کہ
من انتما, اس سے پوچھا من ربک, یہ پوچھ رہا تم کون ہو. فرشتے بھی سوچنے لگے یار یہ آج عجیب انسان سے پالا پڑ گیا ہے, سب سے ہم سوال کر رہے ہیں, یہ ہم سے سوال کر رہا ہے تم کون. کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا کیوں آئے ہو. اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, میں سوال کرتا ہوں قبر میں 3 سوال. مان ربو کا مادینو کا ما کنت تقول فی هذا الرجل. کہا تم آئے ہو, کیا تجھے پتا نہیں ہے جب کوئی کسی سے ملتا ہے ملاقات کرتا ہے تو سلام کرنا چاہیے, اس لیے کہ سلام مصطفیٰ کی سنت ہے. نہ سلام کیا نہ کر, جو نہ سلام کیا تو مصطفیٰ کی سنت ادا کیا, اسی طرح گھس گیا قبر میں. چلو باہر نکلو, چلو باہر نکلو. عجیب انسان سے پالا پڑا. باہر نکلا بھی ہے اور کہا کہ اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو, اور آپ بھی گھر میں داخل ہوئیے تو سلام کر کے داخل ہوئیے. اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ گھر کے دروازے پہ جایا کرو تو سلام کیا کرو. جس گھر میں کوئی نہ ہو, جس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے, اس گھر میں آمنہ کا بیٹا مدینے والے مصطفیٰ. پھر باہر کو اندر آنے لگے تو کہا السلام علیکم. بات جب کوئی مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے تو نبی کی سنت فرشتوں کو سکھایا, سمجھ رہے کہ نہیں, اس لیے نبی کا غلام بن جائے. کہا پوچھو کیا پوچھتا ہے. کہا من ربک کا. کہا اگر میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا نا, اور اگر اللہ کہہ دے کہ بھائی عزیز میرا بندہ نہیں ہے تو تو کس کی مانے گا, تو مانے گا کس کی. کہا کہ میں اپنے رب کا مانوں گا. تو کہا پھر مجھ سے پوچھتا کیوں, پھر مجھ سے پوچھتا کی ہے. کہا تھا اللہ رب العزت کی قسم تم مجھے مومن جان کر کے سلام کیا تھا نا. کہا کہ ہاں سلام کیا تھا مومن جان کر. کہا مومن مجھے بھی پوچھتے ہو کہ من ربو کا مادینو کا ما کنت تقول فی هذا الرجل. مومن مانتا ہی وہی بات ہے کہ کوئی خدا کو مانتا ہے. رب نے کہا تھا فرشتے اسے چھوڑ دو, یہ دنیا میں تھا تو میرے عشق میں پاگل تھا, دنیا سے آیا ہے قبر میں تو بھی میرے عشق میں آیا ہے, میدان محشر میں بھی اٹھے گا تو میرے عشق کے نشے میں رہے گا, اور یہ جنت میں بھی جائے گا تو میرے عشق کے نشے میں جائے گا. جب کوئی اللہ اس کے رسول کے محبت کا جام پی لیتا ہے اور عشق کا نشہ چڑھتا ہے تو منصور انا الحق کہنے لگتا ہے, یعنی اپنے آپ کو خدا کہنے لگتا ہے. کسی نے کہا کہ یہ خدا ہی دعویٰ کر رہا ہے, اسے کاٹ دیا جاتا ہے, اس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے سے آواز آتی ہے انا الحق انا الحق. زمانہ سوچ رہا تھا آخر یہ کون ہے, کاٹنے کے بعد بھی انا الحق کی فتویٰ نکل رہی ہے. کسی نے کہا اسے آگ لگا دو تو آگ لگا کر کے راہ جو ہے فضاؤں میں اڑا دیا گیا. فضاؤں سے آواز آ رہی تھی انا الحق, ہواؤں سے آواز آ رہی تھی انا الحق. دنیا سمجھ گئی یہ کوئی عام انسان نہیں تھا, یہ تو اللہ اس کے رسول کے عشق کے نشے میں انا الحق. آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ اللہ رسول کے سچی محبت کیجیے اور سچے عاشق بن جائیے. کیا رابعہ بصری کی قبر میں گئی تھی, کیا آپ کو پتہ نہیں ہے. رابعہ بصری سے بھی فرشتوں نے یہی کہا تھا. رابعہ بصری نے کہا تھا جیسے پوچھا من ربو کا, کہا کہ تم کون, سب کے بارے میں کہا تم کون, کہا کہ میں فرشتہ. جیسے اتنا کہا کہ کہاں سے آئے, کہا سے آسمان سے آئے. کہا بات کیا ہے, کہا اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے میں تم سے سوال کرتا ہوں قبر میں. کہا پوچھو. کہا من ربک. کہا تیرا رب کون ہے. کہا اگر میں کہہ دوں فرشتوں کہ میرا رب اللہ ہے رضی اللہ, جواب بھی دے رہی. اگر میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ رابعہ میری بندی نہیں تو کیا کرتا. اور کہا سنو فرشتوں تجھے پتا نہیں ہے تو اتنے اوپر سے آیا ہے تو تیرا اللہ تجھے نہیں بھولا ہے. رابعہ 2 گز نیچے آئی ہے تو میرا اللہ مجھے بھول گیا. میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے, میرا عقیدہ اتنا سستا نہیں ہے. میں جانتی ہوں کہ میرا رب کل بھی مجھے دیکھ رہا تھا, مجھے جان رہا تھا. میں قبر میں آئی ہوں تو بھی میرا رب مجھے جان رہا ہے کہ رابعہ میری بندی. سمجھ رہے کہ نہیں. اس لیے مین معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے سچے عاشق بن جائے, سچے غلام بن جائے, آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور یہ آخری جملہ, اس زمانے میں اگر عشق کی نقل کرنا ہے